حضرت ایوب علیہ السلام وقت بیتتا گیا جب نے خدا نے صحت یابی عطا فرمائی. ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیں تو صحیح، کیا وہ آزمائش کے دن بھلے تھے یا یہ آج صحت یابی کے دن اچھے لگتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آزمائش کی گھڑی بڑی اچھی تھی. فرمایا کہ اے پیغمبر وقت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اور خدا مجھ سے پوچھتا تھا کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا جب رب پوچھتا نا کہ میرے بندے تیرا حال کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تکلیف کے دن ہے یا آسانیوں کے دن ہے. تو ذات دی وقار یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے خدا بھی اپنے بندے کی طرف نظر محبت فرماتا ہے، اس انسان کی طرف جو کسی کی تیمارداری کرتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھتا ہے کہ تیرا حال کیا ہے. اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود، دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی کرامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ کرامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ حافظ حامد یار نقشبندی صاحب مجددی مصطفی یعقوبی رفیقی آستانہ علیہ تلونڈی شریف اور دیگر سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان، مقتدر علماء ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ درس قرآن محلہ صوفی آباد کی اس جگہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ حضرات بڑے خوبصورت انداز میں محترم جناب علامہ صاحبزادہ حافظ حامد یار نقشبندی صاحب ان کی گفتگو کو آپ احباب سماعت فرما رہے تھے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بعنوان درس قرآن یہ ہمارا دوسرا اجتماع جو ہے وہ منعقد ہوا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو، بالخصوص محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب، ان کے تمام رفقا، ان کے معاونین اور ان کی انتظامیہ کے تمام جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اس پروقار تقریب باسعید کے حوالہ سے جو ہے خدا اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. پچھلا درس قرآن جو ہے عظمت قرآن کے حوالہ سے میں نے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کی تھیں. آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کروں گا.
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن سمجھ کر اس کو پر عمل پیرا رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں رب کائنات نے اہل ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، خدا فرماتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بائی بائی لگتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی ان انسانوں کے درمیان رنج پیدا ہو جائے، دکھ جو ہے وہ آ جائے، اور کبھی جو ہے ان کے درمیان اگر دشمنی کی فضا پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کے درمیان تم صلح کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب کا خوف اپنے سینے میں رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ جو نص ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو، اس کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کو دکھ میں دیکھے تو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی آسانی کو جو ہے وہ محسوس کرے کہ میرا بھائی کس کیفیت کے اندر ہے۔ ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہر فرد جو ہے یہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی کہلاتا ہے، اور اگر ہمارا ماحول جو ہے وہ اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو دکھ اسی کا ہے جس کا ہے، تکلیف اس کی ہے جس کی ہے، اور آسانی اور شادابی اسی کی ہے جس کی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ درس قرآن کا ایک خاص جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہاں یہ چیز آئے کہ ہماری تعداد کم ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ہم پورا پسرور تو یہاں پہ نہیں بیٹھا، اور ایک محلے کے چند افراد اور محترم جناب صوفی اجاز صاحب کے کہنے پہ دوست جتنے بھی ان کے حاضر ہیں، تو کم از کم ہم احباب ہی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بننے کی جو ہے وہ دلیل ثابت ہوں، اپنے لیے جو ہے اس بات کی گواہی دیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، ایک اچھے مومن ہونے کی جو ہے ہم اس بات کا اقرار کر لیں۔ اور وہ صرف زبان سے نہیں ہوگا، وہ کردار سے ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنے عملی اعتبار سے ہم ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم مومن کہلاتے ہیں، تو یہ معاشرہ دن بدن ٹوٹتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آپ اب دیکھ لیں کہ یہ ہماری جو خاص قسم کی جو تنظیم ہے جس کو لبیک یا رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس پلیٹ فارم کے اندر انسانوں کو گنا نہیں جاتا، بلکہ انسانوں کو جو ہے ان کے معیار کو دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کا اس معاشرے کے اندر مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے۔ تو ذات ذی وقار آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی دوسرا انسان کس تکلیف کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو ہے وہ جسم واحد کی طرح تعلق ہوتا ہے۔ ایک جسم کے اندر اگر حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا سارے کا جسم اس کو محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم کے فلاں حصے کے اندر جو ہے وہ درد ہے۔ ایک میرا دوست مجھے بتانے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے جو ہے وہ دانت کے اندر درد تھا، تو اس کی تکلیف سے مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ درد دانت کا ہے کہ یہ کان کا درد ہے۔ تو مجھے اس حدیث مبارکہ کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں آقا علیہ السلام نے اسی بات کا درس دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے مومن بھائی ہیں جن کو اذیتوں اور تکلیفوں سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو کیا رات کی تاریکی کے اندر بیٹھ کر کبھی ہم نے سوچا کہ میرا مومن بھائی کس کیفیت میں ہے؟ سب سے بڑی بات تو آپ کبھی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سوچ کر دیکھ لیں، ان کی کیفیت کو کبھی محسوس کریں۔ میرے برادر مکرم محترم جناب حمزہ صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ اس حوالے سے کبھی اس کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ اس کی کیفیات کیسی ہیں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، میرا جو ہے وہ ذہن اور میرا دل جو ہے اس بات کے حوالے سے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ فرمایا کہ میں اس کی کہانی کو خود پڑھ نہیں سکتا، میں لوگوں کے سامنے بیان کیسے کروں۔ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کی تھی کہ دعا کریں کہ اللہ
اس ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو خدا رہائی عطا فرمائے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیے آمین۔ تو ذات دی بقار یہ دکھ تکلیف ہم نے محسوس کرنا ہے، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہمارے بھائی لگتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تو محلے کے اندر ساتھ والے ہمسائیگی میں اگر کوئی بندہ تکلیف کے اندر دو چار ہو تو ہم تو یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا ہمسایہ لگتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی نیا سالن تیار کرتے ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا شوربہ زیادہ کر دو۔ عرض کی حضور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا تو لطف ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لطف تو ختم ہوگا لیکن جب ایک شوربے کی پیالی تم اپنے ہمسائے کو دے کے آؤ گے تو فرمایا کہ جو سکون اس ہمسائے کے دل کے اندر آئے گا، فرمایا تم محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا جو اپنے ہمسائے کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں جو ہے وہ اپنے آپ کو داخل کرتا ہے۔ تو ذات دی وقار فرمایا کہ مومن جو ہے ان کا رشتہ آپس میں اخوت کا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ آپس میں کبھی لڑ پڑیں تو حکم ہوا کہ ان کی صلح کروا دیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، سب سے بہترین جو عمل ہے وہ صلح کا ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ہے۔ ہمارا تو معاشرہ یہاں تک جو ہے وہ گیا گزرا ہو چکا ہے، ہم تو 3 بندے لڑ رہے ہوں تو چوتھا بندہ بجائے ان احباب کی لڑائی کو ختم کروانے کے ان کی جو ہے وہ فیس بک پہ پک لے کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آج یہ میں نے کارنامہ کیا ہے۔ حضرات جب غیر کے پاس اور غیر ملک ہماری ان حرکات کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو مدینے والے آقا کا پڑا تھا، باتیں تو حضور کی محبت کی کرتے ہیں اور بات جو ہے حضور کے عشق کی کرتے ہیں، ان کا آپس میں اتفاق صرف اور اتحاد اتنا ہے۔ تو فرمایا مومن جو ہے وہ آپس میں بائی بائی لگتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ کہلاتا ہے، وہ اس کے اندر اپنا عکس محسوس کرتا ہے کہ میرا بھائی کس کیفیت کے اندر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی لگتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر کبھی دنیا کے اندر ظلم نہیں کرتا اور کبھی اس کے حق کو غصب کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارا تو یہاں تک حال ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ بندہ تھک کے کہتا ہے کہ یار میں اس کی ہمسائیگی سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ یہ ہماری کیفیات ہیں اور یہ ہمارا رویہ بن چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نسائی امام مسلم اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے کچھ حقوق ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر، اور فرمایا سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے یعودہ اذا مرض، جب کبھی مومن بیمار ہو جائے تو فرمایا کبھی اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اس سے پوچھیں کیف حالک، تیرا حال کیا ہے۔ اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی انسان کی صبح کو تیمارداری کرتا ہے تو شام تک، اگر شام کو جا کر کے اس سے پوچھتا ہے تیرا حال کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک 70,000 فرشتہ اس انسان کے لیے دعائے مغفرت پڑھتا رہتا ہے۔ جس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، صرف یہی پوچھا تیرا حال کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑا جملہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہر عمل کے اندر 2 نمبری پائی جاتی ہے اور انسان بتاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ آپ کبھی یہاں تک پوچھ لیں کہ ہم تو جنازے کے اوپر بھی جائیں تو وہاں پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ چودھری صاحب آئے ہیں۔ ایک جنازے پہ میں گیا تو میرے ساتھ کچھ احباب تھے، انہوں نے کہا حضرت جب تک وہ گھر والوں کو ہم ملیں گے نہیں تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا؟ اس نے کہا حضرت پتہ تو چل جائے نا کہ ہم آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم اس کو بتانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس کی دعا پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اپنے عمل کے اندر بھی اخلاص پیدا کریں، اپنے اعمال کے اندر جو ہے وہ ریاکاری ختم کریں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی، ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی، فرمایا نماز عشق بن کامل نہیں تیرا عمل کوئی۔ آج تو ہمارے اعمال کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے بعد سامنے درس دینے کے بعد لوگوں سے پوچھتا پڑھوں کہ درس جو ہے وہ کیسا تھا۔ اگر میں نے آپ کی واہ واہ اور داد حاصل کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا کرنا ہے؟ مجھے رب کی بارگاہ سے اس وقت قرب ملے گا
جب میں فقط اس مقصد کے لیے عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ سن رہے تھے نا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، فرمایا کہ میری ہر جو عمل ہے دنیا کے اندر مالک وہ سارے کا سارا ہے تو تیرے لیے، میں تو فقط چاہتا یہ ہوں کہ مالک تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہی حضور کا عمل ہے اور یہی حضور کی سنت ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے اس مقصد کے لیے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ مومن جب کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تو اس کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ تو کسی سے پوچھیں کہ کیا حال ہے تو کس کیفیت کے اندر ہے، تو جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ وہ بندہ کس حالت میں ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور آگے بڑھ کے اس سے پوچھیں کہ بتاؤ تم کس کیفیت میں ہو۔ آپ کبھی غور کریں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سلام لینے کے بعد پوچھتے ہیں میرے دوست تو کس کیفیت میں ہے، تو بندہ راضی ہو کر کہتا ہے یار میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جب اس کی جو ہے وہ چہرے کے اوپر تبسم کے ساتھ آتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا آغاز، صبح کا آغاز جو ہے وہ صدقہ و خیرات سے کیا کریں۔ عرض کی حضور ہمارے پاس اتنا مال و متاع تو ہوتا نہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پیسوں کی بات تھوڑی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبھی صبح اپنے بھائی کو دیکھیں اور اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کریں، اللہ پھر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کبھی اپنے بھائیوں کو قریب تو کرنے کی کوشش کریں، ان کو قریب کریں۔ حضرت دی وقار میں کبھی ان احباب کو بھی جانتا ہوں کہ جو کئی دن گزر گئے ہیں، آپس میں رشتہ بھائی چارے کا ہے، اخوت کا ہے، یہ تو اسلام کہتا ہے نا، جن کا خونی تعلق بھی ہے وہ بھی قریب سے گزرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں لی جاتی، ایک دوسرے سے محبت سے پیش نہیں آیا جاتا۔ تو حضرت دی وقار اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں، اور کبھی ان کے درمیان جو ہے وہ اگر رنج پیدا ہو جائے خدا فرماتا ہے ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ تو فرمایا کہ جب تم مریض ہوتے تو دوسرا اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس سے پوچھیں کہ تو کس کیفیت کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام سے قبل ایک زمانہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، وقت کے پیغمبر ہیں، جسم کے اندر آزمائش کے طور پہ کیڑے آ جاتے ہیں، جو بھی زمین پہ کیڑا پڑتا ہے آپ اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھتے ہیں۔ نبی کے اوپر جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، نبی کے اوپر بیماری نہیں آتی، بیماری نقص ہوتی ہے، اور نبوت جو ہے وہ نقص اور عیب سے پاک ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام جسم کے اوپر آزمائش ہے، جیسا محترم جناب حامد صاحب فرما رہے تھے جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کیا امتحان دیکھنے ہیں، ہم نے تکالیف کیا دیکھنی ہے؟ تکالیف تو پیغمبروں نے دیکھی۔ پیغمبر وقت حضرت زکریا علیہ السلام بھاگتے ہوئے جب درخت کے اندر پناہ لیتے ہیں، اوپر سے جب لوگوں نے آرا چلایا تو آرا جسم کے قریب آتا ہے، زبان پر جب لفظ جاری ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے میرے پیغمبر زبان کے اوپر اب کوئی لفظ نہیں بولنا۔ جسم کٹ کر 2 حصوں میں ہو جاتا ہے لیکن زبان کے اوپر یہ جاری نہیں ہوتا کہ مالک میرے لیے اتنی آزمائشیں ہیں۔ ہمارے جسم میں کانٹا چبھ جائے ہم تو لوگوں کو وویلا کر کے بتاتے ہیں یار میرا ہر کچھ لٹ گیا، لیکن سنے میرا آقا فرماتے ہیں تجھے پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے یہ تیرے لیے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے تکلیف کا آنا یہ جو ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارے کا سبب بنتا ہے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کے دن جاری ہوتے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ازواج بھی آپ کے قریب سے ماں سوائے ایک کے وہ سہارا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وقت بیتتا گیا جب نے خدا نے صحت یابی عطا فرمائی۔ ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیں تو صحیح کیا وہ آزمائش کے دن بھلے تھے یا یہ آج صحت یابی کے دن اچھے لگتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آزمائش کی گھڑی بڑی اچھی تھی۔ فرمایا کہ اے پیغمبر وقت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اور خدا مجھ سے پوچھتا تھا کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا جب رب پوچھتا نا کہ میرے بندے تیرا حال کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تکلیف کے دن ہے یا آسانیوں کے دن ہے۔ تو ذات دی وقار یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے خدا بھی اپنے بندے کی طرف نظر محبت فرماتا ہے، اس انسان کی طرف جو کسی کی تیمارداری کرتا ہے،
उससे जाकर के पूछता है कि तेरा हाल क्या है, तो किस कैफियत के अंदर है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के ऊपर सबसे पहला जो उसका हक है वो ये है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करें, उससे पूछें, उसके घर जाएं, उससे हाल पूछें कि तू किस कैफियत में है। ये मोमिन का पहला हक है। फरमाया जब बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करें। और फरमाया कि जिंदगी के अंदर फिर दूसरी उसकी कैफियत जो है वो मौत की है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और रब कायनात ने फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज को फना है, बाकी जात रहने वाली वो अल्लाह की है। तो इंसान अगर दुनिया से चला जाए तो फरमाया वयशहदु इज़ा माता, जब वो दुनिया से फौत हो जाए तो आप उसकी कफन दफन का एहतमाम करें, उसके करीब बैठें और उनकी ढारस बांधें और उनको तसल्ली और तशफ़ी दें। जाने वाला तो चला जाता है और वो पलट के कभी वापस नहीं आता, लेकिन आप जब किसी जो है वो तकलीफ में मुब्तला इंसान को कहते हैं कि यार मैं तेरे साथ हूँ, उसको इतनी सुकून और तसल्ली होती है कि वो बंदा बड़ा राजी होता है कि मुझे कुछ नहीं तो ये बंदा तो मेरे साथ है। तो दाते दी वकार, हम गए हुए बंदे को तो पलटा करके वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ उसके दुख में हम शामिल हो गए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो दुनिया से चला जाए तो फरमाया उसकी जो है वो कफन दफन का एहतमाम करें। हजूर नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा आका फरमाते हैं जो किसी इंसान का जनाजा पढ़ता है, ये फर्ज किफाया है, फरमाया जो किसी इंसान का जनाजा अदा करता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस इंसान को रब कायनात जो है क़यामत के दिन एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमा देता है, जिस इंसान ने किसी का जनाजा पढ़ दिया। और मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने उस दोस्त को कब्र के अंदर उतारा और कब्र के अंदर उतारने के बाद जब तक लोग पलटे नहीं है वो पलट कर घर नहीं गया, खड़ा है कि मेरा भाई दुनिया से चला गया, और उसका दुख महसूस करता है कि ये मेरे साथ बैठता था, खाता था, इंसान अच्छा था और इसका किरदार बड़ा अच्छा था। लोग याद करते हैं जब इंसान अच्छा दुनिया से जाता है। और कभी इस हवाले से सोचा करें कि यार मैं दुनिया से जाना तो है, लेकिन कम से कम लोग मेरे जाने के बाद महसूस करें कि कोई दुनिया से गया है, इस जहान को किसी ने छोड़ा है। तो फरमाया कि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो इंसान उसकी जो है वो दफन तक वहाँ पे रहता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसको 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। जो इंसान वहाँ पे अभी उसने कोई नवाफिल नहीं पढ़े, उसने तहज्जुद का एहतमाम नहीं किया, फ़कत ये किया कि वो अपने भाई के दुख में शामिल हुआ है, उसके दुख को अपना दुख समझा है, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझी है, तो फरमाया हाजिर हो जब वो दुनिया से जाता है। तो पहला मोमिन का हक ये था कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करें, और दूसरा उसका हक ये है फरमाया कि जब वो दुनिया से चला जाए तो फिर आप जो है उसकी जो है वो कफन दफन तक जो है आप उसके पास खड़े रहें, उसके दुख के अंदर जो है वो शामिल हो जाएं। और फिर फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो युसल्लिमु अलैहि इज़ा लाक़िया, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम के लफ्ज़ है रद्दुस सलाम, उसकी सलाम का जवाब दो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा एक इंसान के हाथ के साथ हाथ मिलाता है और उसके हाथ के साथ जब ये हाथ मिल जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह उन दोनों भाइयों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हाथ के हाथ साथ मिल जाए तो गुनाह धुलते हैं। और फिर एक मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूं गुनाह जड़ते हैं जैसे दरख्त को हिलाने से उसके जो है वो खुशक पत्ते जड़ जाते हैं। इतना मुकाम है जब दूसरा भाई अपने पहले भाई के साथ हाथ को मिलाता है तो सलाम लेने से मोहब्बत में इजाफा होता है। एक और हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़शुस सलामा व अतइमुत ताआम, सलाम के अंदर इजाफा करें और इस्लाम जो है वो बढ़कर एक दूसरे से लें, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। तो दाते दी वकार इससे प्यार में जो है प्यार बढ़ता है, मोहब्बत के अंदर इजाफा और वो मोहब्बत परवान चढ़ती है। फरमाया सलाम के अंदर इजाफा करें। आप अब देखिए ना कि हमारे बच्चों को एक दर्स दिया जाता है कि जब सुबह आपने स्कूल कॉलेज जाना है तो वहाँ पे जाती बच्चों को कहा जाता है कि आपने आने के वक्त
گڈ مارننگ کہنا ہے، اور پھر جب آپ نے گھر جانا ہے تو گڈ نائٹ ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے، یہ سکھا دیں۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، آپ کہا کریں، لیکن بات اتنی ہے کہ ان لفظوں کے کہنے سے کبھی عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ آپ کے عمل جو ہے وہ اعمال کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہاں جب آپ کہیں گے السلام علیکم، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، خدا کی طرف سے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اللہ 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا دوسرا بندہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے 10 نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گڈ مارننگ کہنے سے آپ جو صبح کا سلام لے رہے ہیں اس سے نیکیاں نہیں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی بلند ہوں گے، خدا گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ وہ عمل ہیں جن کے کرنے سے انسان کے جو ہے وہ دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام، لوگوں کے درمیان سلام جو ہے اس کو بڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک دوسرے سے سلام لینے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو مومن بھائی جو ہیں وہ آپس میں رنجیدہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے، تو ان کو قریب کر دیں، ان کو پیار سے محبت سے قریب کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایقون المؤمن جبانا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کیا حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ عرض کی حضور ایقون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخل بھی کرتا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن کنجوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کنجوسی بھی کر جاتا ہے۔ عرض کی حضور ایقون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں میری محبت کا دم بھرنے والا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کبھی سوچیں کہ ہم بزدل بھی ہیں، ہم جو ہے وہ کنجوسی بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جھوٹ اپنی زبان پر لاتے وقت سوچا کریں کہ کہیں حضور ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے تو پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے آئیں کہ ہم نے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا نہیں کرنی، محبت پیدا کرنی ہے، ان کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنا نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، آپ کو ایک مرید آتا ہے اور اس نے بڑے پیار کے ساتھ آپ کو کینچی پیش کر دی، آپ نے کہا یار یہ کینچی کیوں دی، کاش کبھی سوئی دے دیتا۔ عرض کی حضرت یہ سوئی کی قیمت کینچی سے کم ہے اور یہ کینچی بڑی قیمتی ہے، بڑی نایاب کینچی آپ کو پیش کی ہے۔ فرمایا کہ اے انسان تیرا ذہن کسی اور طرف ہے، ہمارا ذہن کسی اور طرف ہے۔ عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمایا اس کینچی کا کام کپڑے کو کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام کپڑے کو جوڑنا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کو جوڑیں، ان میں محبت پیدا کریں، ان میں پیار پیدا کریں۔ اور کوئی قریب نہیں آتا تو اس کو خود کہہ دیں یار کچھ نہیں ہو گیا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، کیا ہوا، وہ تیرا بھائی لگتا ہے، اس کے قریب تو آ کر کے دیکھ، محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا، پیار میں اضافہ ہوگا۔ آئیں میں اور آپ سب دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ نبی جی تو لاکھ وار صدقے، نبی جی دے صدقے مل دیا قل ہی نعمتا۔ یا رب العالمین آج کا یہ حسین اور پیارا پروگرام بعنوان درس قرآن جو محلہ صوفی آباد میں انعقاد پذیر ہے، مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس تمام حاضری کا ثواب حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ 1,01,000 انبیاء کرام، فقہاء اعظام، تبع تابعین، اشرا مبشرہ، جمیع المؤمنین والمؤمنات، کل صدیقین، کل شہداء، کل صالحین، بزرگان دین، پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی، محب سبحانی، حسن حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پاک بارگاہ میں اس کا ثواب
پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اولیاء حیبرپور شریف، اولیاء موسیٰ شریف، تمام روئے زمین کے اولیاء کاملین کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اور بالخصوص آج کی اس بزم کا ثواب صوفی باصفا فنافی شیخ پر رسول جناب صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں آج کی اس بزم کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ حاضر مجلس کے جتنے بھی فوت شدگان یہاں پہ جو آج احباب حاضر ہیں، ان کے فوت شدگان بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر محمد عظیم صاحب، ان کی امی جان حال ہی میں وصال کر گئیں، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ محترم جناب وقاص صاحب، ان کی امی جان کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین آج کی اس بزم میں جتنے بھی حاضر ہیں، ان کے جتنے بھی فوت شدگان اس دنیا فانی سے وہ جو ریلت فرما گے، الہی تمام کے روا کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا آج کی اس بزم کا ثواب جو ہے وہ اہل محلہ کی قبرستان میں جتنے مدفن ہیں تمام کے روا کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص سفیان صاحب، ان کی امی جان بیمار ہیں، مالک انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ جتنے بھی احباب جنہوں نے اس پروگرام کی جو رونق بنے، درس قرآن جنہوں نے سماعت کیا، بالخصوص سرزمین موسیٰ پور شریف سے تشریف لائے، ڈاکٹر عظیم صاحب کے ساتھ جو ان کے بڑے خوبصورت ساتھی محترم جناب حافظ صاحب یہاں پہ حاضر ہیں، قرآن حضرات یہاں پہ حاضر ہیں، اور جتنے بھی احباب سب میرے لیے صاحب ہیں، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما۔ مالک و مولا محترم جناب اجاز صاحب یہ ساتھ والے محلہ تیمور کلونی سے تشریف لائے، ان کے رفقا تشریف لائے، اور صوفی اجاز صاحب ان کے تمام جو انتظامیہ اور بالخصوص جو خواتین میری جو ہے وہ درس قرآن کی تقریب میں بپردہ بیٹھ کر کے جو سماعت کر رہی تھیں، مالک و مولا ان تمام خواتین کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے جو ہے وہ الفت میں خدا برکات عطا فرما۔ مالک و مولا اس محلے کو رہنے والے احباب کو سدا سلامت شاد و آباد فرما، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن علماء کرام نے ناچیز کی سرپرستی فرمائی، مالک مولا ان علماء کرام کے علم میں، عمل میں، زہد و تقوی میں برکات کثیرہ عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، محترم جناب حافظ محمد مشتاق صاحب وہ بھی تشریف لائے، آپ محترم جناب عمران صاحب تشریف لائے۔ مالک مولا جتنے بھی احباب نام بنام جو تشریف لائے ہیں، مالک آج کے اس درس کے قرآن کے صدقے سے مالک مولا سب کے گھروں میں اپنا خاص کرم اور فضل فرما، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ عطا فرما، بحرمتی کا یا سید المرسلین اجمعین، برحمتی کا یا السلام علیکم۔ حضرات وقار، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ شکریہ۔